الحمد اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں روشنست از جمال محمد، سبحان اللہ سبحان جہاں روشنست از جمال محمد، دلم زندہ شد از وصال محمد، سبحان اللہ خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ، خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ کہ دروے بود قیل و قال محمد، سبحان اللہ سبحان اللہ بصدق و صفا گشت بیچارہ جامی، بصدق و صفا گشت بیچارہ جامی، غلام غلامان آل سبحان محمد، اللہ سبحان اللہ غلام غلامان آل محمد، بے دم یہی تو پانچ ہے حق سبحان اللہ مقصود کائنات، سبحان اللہ بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اور غریب نواز سرکار فرماتے ہیں شاہ است و حسین بادشاہ است سبحان و اللہ۔ حسین، شاہ است و حسین بادشاہ است و حسین، دین است و حسین دی پناہ است و حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنا لا الہ الا است و حسین۔ اور میرے امام کہتے ہیں کیا بات رضا سبحان اس اللہ چمنستان سبحان کرم کی، اللہ۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن سبحان پھول، اللہ سبحان اللہ مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی سبحان اللہ، کلیاں سبحان پھول، مولا گلبن رحمت زہرا سبتین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی سبحان شاخ، اللہ سبحان اللہ صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک اس کی شاخ۔ آج یہ 10ویں محفل اور اس سال کا یہ اختتامی جلسہ 10 محرم الحرام کا دن گزر چکا ہے، اور 11ویں شب جسے تاریخ میں شام غریباں کے نام سے مورخین نے تحریر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری کو قبولیت کا شرف دے، دلوں میں نبی اور آل نبی کا سچا پیار پیدا کرے، بے لوث غیر مشروط خون کے قطرے قطرے میں عشق نبی اور عشق آل نبی پیدا فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہم سب کو یوں ہی ذوق و شوق کے ساتھ آل نبی کی محفل میں شریک ہونے کا شرف تعزیز عطا فرمائیں۔ کل وقت کی قلت ہمارے ساتھ چونکہ رہتی ہے تو بہت جلدی میں نے میرے مرشد، میرے سخی بادشاہ، قمر بنو ہاشم، باب الحوائج، سیدنا امام عباس علمدار غازی عباس کی شہادت پڑھ دی تھی، اور آپ سب نے اس کو سماعت کر لیا ہے غازی پاک کی شہادت کو، اور آج مزید 3 شہادتیں پڑھنے کا شرف حاصل کروں گا۔ حالانکہ حوصلہ نہیں ہوتا، ہمت نہیں ہوتی کہ جیسا لکھا ہوا ہے یا جیسا ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا ہے من و عن میں اس کو بیان کر سکوں۔ ہمت یوں بھی نہیں ہے، حوصلہ یوں بھی نہیں ہے، بس بہت بڑی سی داستان کو اختصار کے ساتھ اس امید پر پیش کر دی جاتی ہے کہ قوم محسوس کر سکے کہ اس دین کی اشاعت میں اور دین کی حفاظت میں آل نبی کا کردار کیا ہے، نبی کے گھر والوں کی محنتیں کیا ہے، نبی کے گھر والوں کی کاوشیں کیا ہے۔ بس یہ قوم اپنے بزرگوں کی محنتوں کو یاد رکھے، قوم اپنے بزرگوں کی کاوشوں کو، کوششوں کو یاد رکھے۔ جب لوگ دل میں گناہ کرنے کا تصور جاگے، شیطان اپنے ہاتھ کی کٹ پتلی بنانا چاہے گناہ کے حوالے سے،
تو کبھی علی اکبر پاک کی شہادت کو یاد کر لینا، کبھی امام قاسم کی شہادت کو یاد کر لینا، کبھی غازی عباس کی شہادت کو یاد کر لینا، کبھی امام حسین کی شہادت کو یاد کر لینا، کبھی طائف کی وادیوں میں رسول اللہ پر برستے ہوئے پتھروں کو یاد کر لینا، تو آپ کو احساس ہوگا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کس راستے پہ جا رہا ہوں، کیونکہ جب یہ شہادتیں یاد آئے گی تو آپ کا قدم گناہ کی طرف نہیں بڑھے گا۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں ہر سال یہ کیا وہی شہادت بیان کرتے ہو؟ میں کہتا ہوں اگر یہی شہادت لوگوں کو سال بھر یاد رہ جائے تو انشاءاللہ میری قوم کبھی گناہ کی طرف نہ جائے، کبھی پاپ کی طرف نہ جائے، کبھی جرائم کی طرف نہ جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اب کلیجہ تھام کر سنیے کربلا کا منظر، وہ خونی منظر اور اس کا اختتامی حصہ کہ غازی عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے جب جام شہادت نوش کر لیا، اور آپ سن چکے ہیں کل کہ جب میرے غازی کی شہادت ہو گئی تو مولا پاک اپنے آستین سے، ایک آستین سے آنسو پوچھ رہے تھے اور دوسرا ہاتھ، ایک ہاتھ کی آستین سے غازی پاک کی شہادت پر مولا حسین آنسو پوچھ رہے تھے اور دوسرا ہاتھ آپ نے اپنی کمر پر رکھا ہوا تھا۔ یہ منظر کبھی نہیں دیکھا گیا، اس لیے کہ بھتیجوں کی لاش اٹھائی، لیکن ایسا نہیں۔ حسین پاک بہت بہادر انسان کا نام ہے، بہت بلند حوصلہ انسان کا نام ہے، بالکل نڈر انسان کا نام ہے، بے باک انسان کا نام ہے، لیکن اللہ اکبر، لاشیں اٹھائی، جوانوں کی لاشیں اٹھائی، مگر ہمت نہیں ہاری۔ مگر اللہ اکبر، کیا محبت تھی غازی پاک میں، کیا محبت تھی غازی پاک میں اور امام حسین میں کہ جب امام پاک علی جدی علیہ السلام غازی کا لاشا چھوڑ کر خیمے کی طرف آئے تو ایک ہاتھ کی آستین سے آنسو پوچھ رہے تھے اور دوسرے ہاتھ کو کمر پہ رکھا تھا۔ مولا علی اکبر، شہزادہ علی اکبر نے پوچھا بابا کیا ہوا؟ تو اس کے بعد حضرت مولا حسین پاک نے فرمایا میرے شہزادے، تیرے چچا غازی کے جانے سے، میرے غازی کے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ مولا پاک نے اللہ اکبر ایک تاریخی جملہ کہا تھا، عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اللہ اکبر، مولا خیمے میں تشریف لائے، اب خیمے میں کوئی نہیں ہے، یا تو ننھے سے بچے ہیں، یا تو بیویاں ہیں، یا تو پھر دو شہزادے اور ہیں، ایک شہزادہ بے ہوش ہے، چمڑے کے بستر پر ہے۔ اللہ اکبر، مورخین نے تو یہ لکھا ہے لیکن میری ہمت نہیں ہوتی، مورخین لکھتے ہیں چمڑے کے بستر پر پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن میں یہ کہنے کا حوصلہ کہاں سے لاؤں؟ امام زین العابدین، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آل ابا کی زینت سید سجاد زین العبا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ چمڑے کے بستر پر ہیں۔ اللہ اللہ، بے ہوش ہے، لیکن ساقی کوثر کے نواسے کے پاس اتنا بھی پانی موجود نہیں کہ اپنے بے ہوش بیٹے کے چہرے پر اللہ اکبر پانی کے چھینٹے دے سکے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مورخین لکھتے ہیں اور بڑے مستند مورخین، بلکہ محدثین، مورخین ہی نہیں بلکہ محدثین، امام نووی جیسے لوگ، شارح مسلم جیسے لوگ لکھتے ہیں 13 سال کی عمر تھی سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، تہذیب الکمال کے مصنف نے بھی لکھا ہے یا تو 11 سال کے تھے یا تو 13 سال کے تھے۔ اللہ اکبر، اتنی ننھی سی عمر تھی کہ چہرے پر ابھی داڑھی کے بال بھی نمودار نہیں ہوئے تھے، بے ہوش ہے۔ ساقی کوثر کا وہ نواسا، پاس میں پانی بھی موجود نہیں کہ بیٹے کے چہرے پہ چھینٹے دے کر کے ہوش میں لا سکیں۔ ایسے میں میرے امام میدان میں جانے کی تیاری کرتے ہیں، ادھر کبھی سیدہ زینب کو سہارا دیتے ہیں، کبھی بی بی شہر بانو پاک کو تسلی دیتے ہیں۔ ایسے میں اللہ اکبر، میرے امام نے جب کربل میں جانے کی تیاری شروع کی تو شہزادہ علی اکبر تشریف لاتے ہیں، بابا کو چمٹ جاتے ہیں، بابا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ بابا اس وقت کیا تیاری کر رہے ہیں آپ؟ میرے مولا نے فرمایا شہزادے، میں
کربل کے میدان میں جانے کی تیاری کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مولا علی اکبر چمٹ گئے۔ 18 سال کی کم و بیش عمر تھی اور کہا نہیں بابا، جب تک کہ میں ہوں آپ میدان میں نہ جائیں گے، اس لیے کہ جو جاتا ہے واپس نہیں آتا، جو جاتا ہے لوٹ کر نہیں آتا۔ قاسم گئے، لوٹ کر نہیں آئے، جو گیا لوٹ کر نہیں آیا۔ بابا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے۔ اللہ اکبر۔ اب جو لوگ سننے والے ہیں داستان کربلا سننے والوں، کبھی تصور کیا آپ نے، کبھی سوچا آپ نے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا علی اکبر 18 سال کا وہ کڑیل جوان جب اپنے 56 سال کے باپ سے کہتا ہوگا بابا میں جاؤں گا میدان کربل میں، امام کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا ہوگا، دنیا تاریک نظر آنے لگی ہوگی، اس لیے کہ اللہ اکبر کسی کا بیٹا دادی کے مشابہ، کسی کا بیٹا دادا کے مشابہ، کسی کا بیٹا نانا نانی کے مشابہ، کسی کا بیٹا باپ کے مشابہ، لیکن قربان جس شہزادہ علی اکبر کی شہادت پڑی جا رہی ہے، اللہ اکبر، سماعتوں کو باوضو کریں، نگاہوں کو تقدس کا جامہ پہنائیں اور دلوں میں مرادیں لے کر کے سنیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا امام علی مقام کا وہ شہزادہ جسے دنیا شہزادہ علی اکبر کہتی ہے، ہم شبیہ رسول تھے۔ اللہ اکبر۔ جب لوگوں کو رسول اللہ کی یاد آتی تو مدینے والے علی اکبر مرشد کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ ذرا اندازہ تو کریں کتنا خوبصورت ہوگا میرے حسین کا چاند، میرے حسین پاک کا لاڈلا، اتنا خوبصورت بیٹا۔ اس لیے کہ دنیا کہتی ہے کہ جوان بیٹا بڑھاپے کا سہارا ہوتا ہے۔ مولا کا تو سبھی مولا نے لٹا دیا تھا، لیکن ایک 18 سال کا جوان کھڑا ہے۔ میں جاؤں گا بابا، مجھے جانے دے بابا، جب تک میں ہوں بابا آپ کو جانے نہیں دوں گا بابا۔ اللہ اکبر۔ ایسی کوئی ہٹ نہ تھی، ایسی کوئی ضد نہ تھی جو امام نے پوری نہ کی ہو، مگر اللہ اکبر آج امام کے لیے دوہرا امتحان تھا۔ تصویر مصطفیٰ کربلا کے ریگزاروں میں لٹ جائے گی، ہمیشہ کے لیے گم ہو جائے گی۔ مولا نے سینے سے لگایا، آنکھ میں آنسو آئے۔ مولا نے فرمایا میرے بیٹے تو تصویر مصطفیٰ ہے، اور خاص بات مورخین نے لکھی ہے کہ تصویر مصطفیٰ تو تھے ہی تھے، لیکن بولتے بھی تھے حضور کے انداز میں، بولنے کا انداز بھی حضور کا انداز، چلنے کا انداز بھی حضور کا انداز، ہر اعتبار سے تصویر مصطفیٰ تھے۔ 18 سال کے کڑیل جوان بیٹے سے کہا بیٹا جب نانا کی یاد آتی، نانا نے پردہ فرمایا، جب نانا کی یاد آتی تھی تو تمہاری دادی فاطمہ کو دیکھ لیتے تھے کیونکہ وہ سیرت و صورت میں نانا کے مشابہ تھی۔ سیدہ گئی امام حسن کو دیکھتے تھے کیونکہ وہ سیرت و صورت میں نانا کے مشابہ تھے۔ اب تم ہو ایک اور تم بھی جانے کی بات کرتے ہو۔ مولا علی اکبر نے کہا بابا مجھے جانے دے، اتنا بڑا امتحان ہے۔ مولا کہتے ہیں ٹھیک ہے، 18 سال کے بیٹے کو میں شادی کا دولہا تو نہ بنا سکا، لیکن شہادت کا دولہا بنا کر اپنے ہاتھوں سے بھیجوں گا۔ اور اس کے بعد امام علی مقام نے اپنے 18 سال کے بیٹے مولا علی اکبر کے سر پہ امامہ سجایا۔ امامہ سجانے کے بعد تلوار دی اور اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پہ سوار کیا، لیکن جب گھوڑے پر سوار کرنے جا رہے تھے تو اس سے پہلے فرمایا علی اکبر جاؤ اپنی امیوں کو سلام کرو، اپنی پھوپھیوں سے ملاقات کرو، اپنی بہنوں سے ملاقات کرو، اپنی چچیوں سے ملاقات کرو۔ اور امام علی مقام کیا فرماتے ہیں، لو اس کا آخری سلام، یہ شہید ہونے والے شہید کا آخری سلام لو۔ خیمے میں کیا گزری ہوگی کون بیان کرے، کس میں طاقت ہے، قلم کانپ جاتا ہے، زبان تھرا جاتی ہے، کلیجے منہ کو آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب امام نے کہا ہوگا اس شہید ہونے والے کا آخری سلام لو، اس وقت کیا گزری ہوگی۔ سیدہ زینب بھتیجے سے لپٹ گئی، میرے لال میں تجھے نہیں جانے دوں گی، حسین اس کو نہ جانے دے، یہ تصویر مصطفیٰ ہے، تصویر مصطفیٰ کربلا کے ریگزاروں میں بکھر جائے گی۔ امام نے فرمایا بہن جانے دو۔ مولا علی اکبر کو جس وقت گھوڑے پہ بٹھایا، علی اکبر بابا کو آخری سلام کر کے جیسے ہی بڑھے، میرے امام نے فرمایا میرے علی اکبر شہزادے پلٹ، ایک بار پلٹ،
آخری بار تیرا چہرہ تو دیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ یہ پلٹنے کی بات مجھے یاد آتی ہے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام رخصت کر رہے تھے تو سینے سے چمٹا چمٹا کے بار بار لگاتے تھے۔ آپ کہتے تھے بابا سب کو بیچتے ہو، مجھے روکتے ہو، کیا بات ہے؟ فرمایا تھا میرے بیٹے آج میری اس دل پہ گزرنے والی واردات کی اہمیت تجھے اس دن پتہ چلتی جب تیری طرح خوبصورت کوئی تیرا بیٹا ہوتا اور بھائی اس کو کنویں میں پھینکنے کے لیے لے کر کے جاتے، تو جو اس وقت تیرے دل پہ گزرتی آج میرے دل پہ گزر رہی ہے۔ سوچو تو صحیح، حسن یوسف جا رہا تھا کنویں میں گرانے کے لیے، تو حضرت یعقوب کے دل پر کیا گزر رہی تھی؟ اللہ اکبر۔ وہ علی اکبر شہزادہ جو تصویر مصطفیٰ جان رحمت ہے، حضور علیہ السلام کی ہم شبیہ ہیں، جب وہ شہزادہ خاک و خون میں لت پت ہونے کے لیے جا رہا ہوگا تو اس وقت مولا حسین پاک کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ بالآخر لکھا گیا ہے، مورخین لکھتے ہیں شہزادہ علی اکبر جیسے ہی میدان میں آئے تو آپ کے حسن سے کربلا کا ذرہ ذرہ چمک اٹھا۔ اتنا حسن تھا کہ کربلا کا ذرہ ذرہ چمک اٹھا۔ اللہ اکبر۔ جب پورے شباب کے ساتھ سج دھج کر میرا مرشد مولا علی اکبر نے کربلا کے میدان میں قدم رکھا تو اس وقت یزیدی لشکر نے اپنی تلواروں کو، اپنے ہتھیاروں کو زمین پر رکھ دیے، اور زمین پر رکھنے کے بعد وہ لوگ حیرت سے تکنے لگے اس چہرے کو۔ تو عمر سعد نے کہا نامردو کیا کر رہے ہو؟ شمر نے کہا ظالموں کیا کر رہے ہو؟ تو اس وقت لشکر نے کہا شمر حد ہو گئی، ہم حسین سے تو لڑ سکتے ہیں، اپنے نبی سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ شمر نے کہا تمہیں نبی کہاں نظر آ رہے ہیں؟ کہا وہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نظر آتا ہے۔ کا نظر کا دھوکہ ہے، یہ رسول اللہ نہیں ہے، اللہ کے رسول نہیں ہے، یہ ہم شبیہ رسول ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شبیہ ہیں، علی اکبر ہیں، حسین کے شہزادے ہیں، رسول اللہ تو پردہ فرما چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنے ہم شبیہ تھے کہ شمر نے کہا نظر کا دھوکہ ہے، یہ خوبصورت جوان ہم شبیہ پیغمبر ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے میں پھر انہوں نے ہتھیار تو اٹھائے مگر ان کی جرت نہ ہوئی جب شہزادہ علی اکبر نے للکارا آؤ نامردو ہم سے جنگ کرو۔ اللہ اکبر۔ ابن زیاد کی طرف اشارہ کر کے آپ نے فرمایا کہ وہ ظالم ہم پہ حکومت کرے گا جس کے نسب کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ ابن زیاد کی طرف آپ نے اشارہ کرتے ہوئے یہ رجس پڑھا، اور اس کے بعد کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہ تھا۔ امام عرش مقام کا وہ شہزادہ پھر خود ہی اشقیاء کی فوج میں گھسے، دائیں حملہ کیا، بائیں حملہ کیا، اور خیبر جب وہ احد کی یاد کو تازہ کر دیا کہ علی کا پوتا اتنا بہادر ہے تو مولا علی کی شجاعت اور بہادری کا عالم کیا ہوگا۔ آج بھی دنیا کربلا میں اس خیبر کی یاد کو دیکھ لے کہ دنیا پکار کر کہتی ہے، کبھی دیوار ہلتی ہے، کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے۔ کربلا کے ذرے ذرے گواہ ہے، علی اکبر کی شجاعت کی دھاپ آج بھی کربلا کے ذروں سے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا نے کشتوں کے پشتے لگا دیے، گاجر مولی کی طرح کاٹا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد لڑتے لڑاتے لوگوں کو جہنم رسید کرتے ہوئے پھر پلٹے، اور پلٹ کر جب خیمے میں آئے تو کہتے ہیں بابا بابا چند قطرے پانی دے دیں، اگر آپ چند قطرے پانی دے دیں گے ایک کو بھی پلٹ کر واپس جانے نہیں دوں گا، آپ پانی دے دیں۔ امام حسین کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی، وہ انگوٹھی انہوں نے رسول اللہ سے پائی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی تھی۔ وہ انگوٹھی امام علی مقام نے مولا علی اکبر کے منہ میں رکھ دی، کہا بیٹا یہ نانا کی انگوٹھی ہے، اس کو چوسو۔
साकी कौसर की अंगूठी है, तुमको कुछ राहत मिल जाएगी। और उसके बाद फिर जब पलटे तो बड़ी हैबत थी अली अकबर पाक की। वहां पर एक बहुत बड़ा पहलवान था जिसका नाम तारिक था। अमर साद ने तारिक से कहा, तारिक तू जा। उसने कहा मैं नहीं जाता। उसने कहा एक काम कर, मैं तुझे एक इलाके का सूबेदार बनवाऊंगा, जा। इब्ने जियाद से तुझे एक इलाके की गवर्नरी दिलवाऊंगा, जा। वो उसकी लालच में निकला और इतना बड़ा पहलवान था तारिक, लेकिन जैसे ही आया वो, मेरे शहजादा अली अकबर ने एक बार में उसके दो टुकड़े किए। ये कोई कहानी किस्सा नहीं, ये हकायक। सदुल अफाजिल को उठा के देखें, मुफ्ती जलालुद्दीन को उठा कर देखें, उस्ताद ज़मन मौलाना हसन बरेलवी को उठा कर देखें, इब्ने जरीर को उठा कर देखें, इब्ने कसीर को उठा के देखें, इब्ने असीर को उठा के देखें। मौलाए कायनात का वो पोता जिसे दुनिया शहजादा अली अकबर कहती है, 3 दिन के प्यासे होने के बाद यूं लड़ रहे थे। तारिक को काटा, उसके बच्चे आए, तलहा इब्ने तारिक, उसके भी टुकड़े किए। इसी तरीके से उसका बेटा सीस आया, उसके भी टुकड़े किए। इस तरह से जब लोगों के टुकड़े करते रहे तो उन्होंने कहा अगर इसी तरह एक एक करके जाते रहोगे, जंग का उसूल है कि एक के साथ एक के साथ एक, एक के साथ एक, अगर इसी तरह जाते रहोगे तो ये किसी को लौट कर जाने नहीं देगा। अगर अपनी बीवियों को बेवा होने से बचाना है और अपने बच्चों को यतीम होने से बचाना है तो चारों तरफ से मिलकर के हमला कर दो। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि जब चारों तरफ से मिलकर मेरे मौला सरकार अली अकबर पर हमला किया गया तो जब इतने तीर बरसाए, ऐसा लगता था कि जैसे तीर की बारिश बरस रही है, और बिलाखिर सब तरफ से लहू लहान हुए। मौला हुसैन पाक खैमे के दरवाजे पे खड़े होकर मंजर देख रहे थे। बीबी ज़ैनब पाक पर्दे के पीछे से ये मंजर देख रही थी। जब चारों तरफ से घिर गए अली अकबर तो अल्लाह अकबर, वो नाज़नीन वजूद पर जब तीर घुसते जाते थे तो ऐसा लगता था जैसे किसी ने चांदी की प्लेट पर गुलाब की पंखड़ियां रख दी हो। जख्म यूं लगते थे। अभी आखिर हसन की आंखों का तारा, हुसैन पाक का लाडला, अहलुल बैत का चहीता, हम शबीए पैगंबर, मेरा मुर्शिद, मेरा मालिक, मेरा मौला सरकार अली अकबर घोड़े की ज़ेन से ज़मीन पर आए और आवाज़ लगाई, या अबा या अबता अदरिकनी, ऐ मेरे बाबा मेरी मदद फरमाएं, मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं। मौला हुसैन पाक जवान 18 साल के कड़ियल बेटे की तरफ जैसे ही आप आगे बढ़े, अल्लाह अकबर, कैफियत ये हुई कि उस वक्त एक बड़ा नेज़ा इमाम अली अकबर के सीने में डाल दिया गया था। अल्लाह अकबर। और जब इमाम अली मकाम उन तक पहुँचने के बाद अल्लाह अकबर, शहजादा अली अकबर ज़मीन पर अपने पैरों को रगड़ रहे थे। यहाँ पर पहुँचकर शहादत शहजादा अली अकबर पूरी होती है। अल्लाह ताला आपके हम सब के दिलों की मुरादें तमन्नाएं पूरी फरमाएं। ये बड़े मकबूल अल्लाह रसूल के ख़ास लोग हैं। दिलों में जायज़ मुरादें लेकर, तमन्नाएं लेकर शहजादा अली अकबर, हम शबीए पैगंबर की शहादत का जिक्र तमाम होता है। शहजादा अली अकबर 18 साल के जवान थे और पैरों को ज़मीन पर करबला की रेत पे रगड़ रहे थे, हाथ सीने पर थे। इमाम पाक जो है जल्दी से घोड़ा दौड़ाते हुए शहजादा अली अकबर के पास पहुँचे। पहुँचने के बाद गर्द व गुबार को साफ़ किया और चेहरे को और पेशानी को अपने हाथों से साफ करते हुए उनके सर को अपनी गोद में रखा। जैसे ही सरे अनवर को गोद में रखा, बाप के हाथों की ठंडक पाकर शहजादे ने आंखें खोल दी। जब आंखें खोली तो बाबा से कहते हैं, बाबा सिर्फ 2 घूंट पानी पिला दे, बड़ी प्यास लगी है बाबा, बहुत शिद्दत की प्यास है बाबा। इतने थक चुके थे कि और सीने में नेज़ा लगा हुआ था। मौला हुसैन पाक की आंखों में आंसू थे। सोचो तो सही, 18 साल का कड़ियल जवान बेटा बाप की गोद में, 56 साल के बाप की गोद में आखिरी सांसें ले रहा होगा। उस वक्त मेरे मौला के दिल पे क्या गुजरी होगी। मगर बाहरे सब्र व शकीब का मुजस्समा, दुनिया जिसे हुसैन इब्ने अली
کہتی ہے زہرا کے دودھ کی برکت تھی، علی کے خون کی برکت تھی، رسول اللہ کی تربیت کی برکت تھی۔ اللہ اکبر۔ شہزادہ علی اکبر کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں بیٹا اب اپنے بابا سے پانی نہ مانگو، اب ساقی کوثر تمہارے لیے حوض کوثر پر جام لے کر تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ایسے میں مولا علی اکبر کہتے ہیں بابا سینے میں بڑی تکلیف ہے، بابا بابا اس کو نکال دے، بابا بابا اگر آپ نے اس کو نکال دیا بابا تو میں پھر جا کر کے لڑنے کی قوت رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کلیجہ منہ کو آتا ہے جب یہ داستان پوری ہوتی ہے۔ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ اب تک امام عالی مقام علی جدہ والہ السلام کے سر اور داڑھی کے سارے بال کالے اور سیاہ تھے۔ امام نے 56 سال کے میرے امام نے اپنی پوری طاقت کو اکٹھا کیا، ہم شبیہ پیمبر تصویر مصطفیٰ کے سر کو کربلا کی ریت پر رکھا اور رکھنے کے بعد 56 سالہ قوت کو اکٹھا کر کے سینے پہ لگے ہوئے اللہ اکبر نیزے کو اس زور سے کھینچا کہ جب آپ نے کھینچا ہے تو آخری ہچکی نکلی، آخری ہچکی نکلی شہزادہ علی اکبر کی اور کربلا کی ان فضاؤں میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گئی۔ لیکن جب آپ نے اللہ اکبر نیزے کی انی پر نظر کی تو کیا دیکھا کہ نیزے کی انی پر شہزادہ علی اکبر کے دل کا ٹکڑا نظر آیا، شہزادہ علی اکبر کے دل کا ٹکڑا نظر آیا۔ اس صدمے کو میرا امام برداشت نہ کر سکا اور اس کے بعد 18 سال کے کڑیل جوان بیٹے کی لاش کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر خیمے کی طرف چلتے تھے تو میرے امام کا اللہ اکبر قدم نہ اٹھتا تھا کہ بیویوں کو کیسے سہارا اور تسلی دوں گا۔ اور جب 18 سال کے جوان کی لاش کو لے کر چلے تو آسمان کی طرف دیکھ کر کہا مولا میرے پورے خیمے میں جو سب سے خوبصورت تھا میرے خاندان کا لال، اس قربانی کو قبول کر لے مولا۔ اور اس کے بعد امام جب خیمے کی طرف آئے تو سیدہ زینب نے کہا شہربانو میرا بھائی حسین آج اپنے بیٹے کے غم میں بوڑھا ہو گیا، حسین کے سارے بال سفید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ شہزادہ علی اکبر کی لاش جیسی خیمے میں رکھی گئی ایک ہنگامہ بپا ہے، بیبیاں رو پڑی ہیں، ایک قیامت کا منظر ہے، قیامت صغریٰ کا منظر ہے، بیبیاں رو پڑی، سکینہ لپٹتی ہے بھیا تمہیں کیا ہو گیا بولو تو صحیح، مجھ سے بات تو کرو، ہائے کون کس کو سہارا دے، کون کس کو تسلی دے۔ ابھی شہزادہ علی اکبر کی لاش رکھی ہی گئی تھی، امام نے پھر میدان میں جانے کی تیاری شروع کی، گھوڑے پر سوار ہو کر کے جانا چاہتے تھے کہ ایسے میں شہربانو پاک نے بی بی زینب پاک سے کہا بی بی امام سے کہے نا کہ علی اصغر پیاس کی وجہ سے نزع کی کیفیت میں نظر آتے ہیں، سانسیں نکلنے میں دقت ہے، مٹھی کھولتے ہیں بند کرتے ہیں، پیروں کو سمیٹتے ہیں بند کرتے ہیں، کہیں یہ بچہ مر نہ جائے، اس بچے کی روح نہ نکل جائے۔ دیکھو امام تو نہ جائیں گے مانگنے کے لیے لیکن کچھ کہے نا۔ بی بی زینب پاک نے شہزادہ علی اصغر کو لیا، ہائے ہائے رسول اللہ کے چمن کی وہ ننھی کلی 6 مہینے کا معصوم۔ پوری داستان کربلا میں ہم جہاں جہاں لفظ معصوم کہتے ہیں ہر سال وضاحت کی گئی کہ علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ نے جس معنی میں معصوم لکھا ہے اسی معنی میں معصوم کہہ رہا ہوں، اہل بدعت جس معنی میں استعمال کرتے ہیں اس معنی میں استعمال نہیں کر رہا ہوں۔ میرے امام نے جب شہزادے کو سیدہ زینب کی گود میں دیکھا، بہن کیا بات ہے؟ عرض کیا بھیا دیکھو یہ بچہ بے ہوش ہوتا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، کچھ کھایا پیا نہیں، کبھی مٹھی بند کرتا ہے کبھی کھولتا ہے، ننھا سا بچہ ہے، پانی لینے جائیں گے تو لینے نہیں دیں گے، یہ بچہ لے جاؤ، ہو سکے تو اس بچے کے منہ میں یہ قطرے ڈال دیں، بچہ راحت پا جائے۔ یہ روتا ہے ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم اپنے آپ کو برداشت کر سکتے، صبر کر سکتے ہیں، بچے کی پیاس اسے کون تسلی دے، اسے کون دلاسا دے؟ بھیا جاؤ نا۔ میرے امام نے کہا نہیں میں نہیں جاتا،
میرے خاندان کی ریت مانگنا نہیں ہے، میں نہیں مانگوں گا۔ بہن نے کہا امی جان سیدہ فاطمہ کا واسطہ، چلے جاؤ، بچے کی جان بچ جائے گی۔ میرے امام نے ماں کا نام سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر، گود میں لیا 6 ماہ کے معصوم کو، آستین کا سہارا دے کر، آستین کا سایہ کر کے دھوپ سے بچایا اور پیدل ان کی طرف بڑھے۔ ظالموں نے باتیں شروع کی، حسین اس انداز سے آ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بیعت کر لیں گے۔ اللہ اکبر، مولا پہنچے، پہنچنے کے بعد کا دیکھو، اگر تمہاری نظر میں مجرم ہے تو ہم ہیں، کچھ کیا ہے تو ہم نے کیا ہے، یہ معصوم نے کیا کیا؟ 6 مہینے کا ننھا سا بچہ ہے، چند قطرے پلا دو، ساقی کوثر کا نواسا کل تمہارے احسان کا بدلہ ادا کر دے گا، یہ ننھا سا بچہ ہے۔ ظالم شمر نے کہا حسین سنا ہے تمہارے خیمے میں بچے بہت ہیں، ابھی ایک کو پانی دیں گے، ایک کے بعد ایک دوسروں کو لاتے جاؤ گے، اس لیے پانی نہیں دیا جائے گا۔ ایک ظالم نے کہا ارے سانپ کا بچہ بھی سانپ ہوتا ہے، ہم تمہیں پانی نہیں دیں گے۔ ایک ظالم نے کہا دیکھ حسین کیسے لہریں لے رہا ہے، کیسے موجیں مار رہا ہے فرات، ایک قطرہ بھی تجھے اور تیری اولاد کو پینے نہیں دیں گے، ایسے ہی پیاسے مرو گے ترس ترس کر۔ میرے امام نے کہا یا اللہ اس ظالم کو تو سزا دے، یہ مجھے پیاسا مرنے کی بات کرتا ہے، تو اسے پیاسا موت عطا کرنا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے اللہ پاک نے اس کو پیاسے ہی موت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، میرے امام یہ باتیں کرتے رہے، ایسے میں عمر سعد نے اور شمر نے حرملہ بن کاہل اس بدبخت کو اشارہ کیا کہ حسین کو اپنے بچے کی پیاس کا بڑا خیال ہے۔ 6 مہینے کا ننھا معصوم، میرے بھائیوں اندازہ تو کرو کیا دشمنی پر اتر آئے تھے، کیا ظلم تھا، کیا جبر تھا، ہائے ہائے ہائے۔ 6 مہینے کا معصوم امام حسین کی گود میں ہے اور اشارہ ہوتا ہے حرملہ کو، حرملہ تیر چلا دے تاکہ بچے کا رونا ختم ہو جائے۔ بعض مورخین نے تو یہاں تک لکھا کہ وہ تیر جس کے 3 منہ ہوتے ہیں، بعض مورخین لکھتے ہیں وہ تیر جس کے 3 منہ ہوتے ہیں، وہ تیر چلایا گیا۔ اور علامہ حسن بریلوی رحمت اللہ علیہ کے مطابق کہ تیر چلا، اللہ اکبر، حرملہ بدبخت نے کہا حسین بچے کے رونے کا تجھے بڑا درد ہے، بڑا قلق ہے، یہ لے آج کے بعد تیرا بچہ کبھی نہ روئے گا۔ اللہ اکبر، حرملہ ظالم نے تیر چلایا، 6 مہینے کا معصوم، 6 مہینے کا ننھا سا بچہ، 3 دن کا بھوکا پیاسا جو رو رہا تھا، حلق پہ تیر چلا، اور جب حلق پہ تیر چلا تو اس ننھے سے شہزادے کے حلق کو چیرتا ہوا دوسری طرف سے نکلا، اور امام چونکہ گود میں یوں لیے ہوئے تھے تو حلق سے چیر پار ہوتے ہوئے امام کے بازو میں گھس گیا۔ سوچو یہ کربلا ہے، غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم، غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا اسماعیل۔ امام نے اپنے بیٹے کو دیکھا، 6 ماہ کا معصوم، اچانک باپ کی گود میں اس نور کے پتلے نے جھرجھری لی اور ایک ہلکی سی آواز آئی اور وہ کربلا کے ریگزاروں میں ہمیشہ کے لیے گم ہو گئی۔ امام نے بیٹے کے حلق سے تیر نکالا، تھوڑی دیر پہلے 18 سال کے جوان کے سینے سے مولا حسین پاک نے نیزہ نکالا، اور اب 6 مہینے کے معصوم کے حلق سے تیر، جیسے ہی تیر نکالا ایسی پھوار نکلی کہ امام نے اس کو اپنے ہاتھوں میں سمیٹا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے آسمان کی طرف اچھالنا چاہا، غیب سے آواز آئی حسین اگر یہ خون آسمان کی طرف اچھالو گے قیامت تک کبھی بارش نہیں ہوگی، زمین کی طرف پھینکنا چاہ حسین قیامت تک دانا نہیں اگے گا۔ پھر میرے مولا نے سوچا نہ آسمان کی طرف اچھال سکتا نہ زمین کی طرف، تو اس کو اپنے چہرے پہ مل لیا اور فرمایا یزیدیو گواہ رہنا
قیامت کے دن حسین میدان محشر میں داور محشر کی بارگاہ میں اسی شان سے آئے گا کہ علی اصغر کا خون اس کے وجود پر لگا ہوگا، اور اس کے بعد شہزادہ علی اصغر کو اسی حالت میں لے کر خیمے کی طرف چلے۔ بیویوں نے کہا بی بی بچے کے رونے کی آواز نہیں آتی، بی بی شاید ان ظالموں نے ترس کھا کے پانی دے دی۔ جیسے ہی بڑھ کر سیدہ شہربانو نے ہاتھ بڑھائے، بی بی لیلا تو آگے بڑھی تو سیدہ شہربانو نے کہا ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ کتنے بھی ظالم ہیں مگر بچوں پہ رحم تو کوئی بھی کرتا ہے، بچہ نہیں روتا اس کا مطلب دے دیا نا انہوں نے پانی۔ میرے مولا نے کہا ہاں میرے بچے کو پانی تو ملا مگر الحمدللہ ظالم کے ہاتھوں سے نہیں بلکہ نانا جان نے ساقی کوثر نے اسے سیراب کر دیا۔ بچے کی شہادت پر، اس ننھے معصوم کی شہادت پر کوہرام مچ گئے۔ ظالموں نے 6 مہینے کے ننھے کو نہیں چھوڑا۔ ابھی علی اصغر کا جھولا سونا ہوا تھا، فاطمہ الزہرا کی گود اجڑ گئی تھی، خیمے کھچکچا رہے تھے، گچگچا رہے تھے۔ اب خیمے میں کوئی نہیں بچا، ننھا سا شہزادہ تک شہید ہو گیا۔ امام زین العابدین اکیلے بستر پر ہیں، بیمار ہیں، اٹھتے اٹھا نہیں جاتا۔ ابھی آنسو بہاتے ہیں، آنسو سوکھتے ہیں، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اسی عالم کے اندر ایک دل دکھانے والی داستان اور ظاہر ہوتی ہے۔ بعض محققین نے اس پہ کلام بھی کیا، بعض صوفیاء نے اس کو بیان بھی کیا۔ صوفیاء پر اعتماد کر کے، علماء پہ اعتماد کر کے، صرف باپ بیٹی کی محبت کے اظہار کے لیے میں عرض کرتا ہوں، جسے قبول کرنا ہے کرے، جسے چھوڑنا ہے چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ ابھی شہادت امام علی اصغر ہی ہوئی تھی کہ ایسے میں امام نے کربل میں جانے کی تیاری شروع کی تو کیا دیکھا، ایک تیز رفتار گھوڑ سوار جو ہے وہ آیا اور امام کے خیمے کی طرف بڑھنے لگا۔ امام نے جو ہے توجہ فرمائی، اب کون سی نئی مصیبت آتی ہے۔ گھوڑ سوار تیزی سے آگے آیا، آنے کے بعد اس نے امام کو سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد امام نے پوچھا تم کون ہو، کیوں آئے ہو؟ کہا امام میں جو ہے حج کے لیے گیا تھا، حج سے فارغ ہو کر جب میں مدینہ منورہ پہنچا تو صبح و شام مدینہ منورہ کی بہاروں میں اپنا وقت گزار رہا تھا۔ ایسے میں جب روضہ رسول پہ جاتا، ایک ننھی شہزادی جو ہے وہ اپنے پورے وجود کو چادر میں لپیٹ کر روضہ رسول کے دروازے پر آ کر کھڑی ہو جاتی۔ صبح سے شام تک ایسا لگتا جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہے، ایسا لگتا جیسے کسی کے انتظار میں ہے۔ وہ روز آتی، روز جاتی، روز آتی، روز جاتی۔ ایک دن میں نے حوصلہ سمیٹ کر اس شہزادی سے پوچھا شہزادی تو کسی بڑے گھرانے کی معلوم ہوتی ہے اور تیرا وقار تیرے کسی بہت بڑے مربی کی تربیت کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن تیرے چادر کے پیون بتاتے ہیں کہ تو غربت کا بھی شکار ہے۔ اس شہزادی نے کہا ہاں مجھے پہچانتے ہو، میں کون ہوں؟ کون ہے شہزادی آپ؟ میرا نام سغرا فاطمہ ہے، میں حسین ابن علی کی بیٹی ہوں۔ ہاں شہزادی آپ کس کے انتظار میں ہیں؟ کہا میں قاصد کے انتظار میں ہوں، میرے بابا کوفہ جانے کی تیاری کر رہے تھے، جب جا رہے تھے میں بہت بیمار تھی، میری بیماری کی کیفیت تھی، اس لیے میرے بابا مجھے ساتھ نہیں لے گئے اور کہا بیٹی حال اور احوال لکھیں گے اور جب تم اچھی ہو جاؤ گی تو تمہیں علی اکبر کو بھیج کر اپنے پاس بلا لیں گے، بس اسی کا انتظار ہے اور نہ کوئی نامہ بر آتا ہے نہ کوئی نامہ آتا ہے، بس انتظار کرتی ہوں اب کوئی قاصد آئے گا، اب کوئی قاصد آئے گا۔ سنا ہے مکے میں تھے، مکے سے کوفہ گئے ہیں، آپ کہاں کے رہنے والے؟ بی بی میں محب اہل بیت ہوں، کوفہ کا رہنے والا ہوں۔ آپ کوفہ کے رہنے والے؟ ایک کام کریں اگر آپ کوفہ جاتے ہیں تو میرا ایک خط میرے بابا کو پہنچا دینا، اور میں ایک خط لایا ہوں اور خط کے ساتھ اس شہزادی نے کچھ کھلونے دیے ہیں، کچھ کپڑے دیے ہیں اور کہا ہے کہ میرا ایک بھیا ہے بہت ننھا سا ہے، جب نکلا تھا تو مہینے بھر کا تھا، اب 6 مہینے کی عمر کو پہنچ گیا ہوں گا، میں نے کچھ کپڑے سلے ہیں اس کے، یہ کپڑے اس کو پہنچا دینا، علی اصغر کو اس کے کھلونے پہنچا دینا، اب بابا کو خط پہنچا دینا، اور دیکھو میرے پاس
तुम्हें देने को कुछ नहीं है, ये जेवर ले लो। ये बाबा जेवर दे कर गए थे, इनाम के तौर पे ये जेवर रख लो, ये चंद बर्तन है घर के वो भी रख लो, लेकिन खत मेरा पहुंचा देना। मैंने कहा बीबी आपने मुझे इसके लिए मुंतखब किया, इसका शुक्रिया, मुझे कोई जेवर नहीं चाहिए, बस आप मेरे लिए दुआ कर दें। क़यामत के दिन अपनी दादी सैयदा फातिमा से मेरी सिफारिश कर देना, मेरे लिए काफ़ी है। मैं तुम्हारे बाबा का खत तो तुम्हारे बाबा तक तुम्हारा खत पहुंचा दूंगा। ये खत है जब वो गठरी कपड़ों की खुली अली असगर के कपड़े थे, खिलौने थे। अब तो अली असगर थे भी नहीं, उनके दुनिया से जाने के बाद ये सारे तोहफे ताहिफ आए थे। अली असगर के कपड़ों को देखकर चीखें निकली। खैमे में फिर एक आहो बुका का माहौल था, और वो खत जब देखा तो उसमें क्या था, शिकवे थे, शिकायतें थी। अम्मियों से नाराज हूं ना, अम्मियों ने खत लिखा, अली अकबर जब तुम लौट कर आओगे मैं तुमसे बात न करूंगी, क्योंकि तुम मुझे लेने आने वाले थे, तुम लेने भी ना आए। किसे पता था सुगरा कि जिससे बात न करके तुम रूठ रही हो, अब तो वो अली अकबर रहा भी नहीं। जनाब कासिम के नाम शिकायत है, बाबा के नाम शिकायत है। बहरहाल जो भी है, बिलाखिर कासिद रुखसत किया गया, वो कोफा जा रहा था, चला गया। बाज लोग कहते हैं वो भी रुक गया, बाद में वो शहीद भी हुआ। बहरहाल फिर मेरे इमाम ने कबाए मिस्री निकाली और मिस्री कबा निकाल कर उसको ज़ेबतन किया। ज़ेबतन करने के बाद नाना का अमामा बांधा, कपड़े बदले, जाफर तैयार का पटका बांधा, जुल्फ़िकार हैदरी ली। ऐसे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन की आंखें खुल गई। बाबा कहाँ जाए? मैदान में बेटा अपनी जिम्मेदारी पूरी करने जाए। अच्छा मैं जाऊंगा। नहीं बेटा तुमने नहीं जाना, अगर तुम जाओगे तो आले रसूल की अमानत को, नबी के घर की इन बेटियों को मदीने तक कौन लेकर जाए? लुटा हुआ काफिला कौन ले जाएगा? अब बीबियां हसरत से तक रही है, बेवगी करीब है, यतीमी 2 कदम पर है, शहजादियां यतीम होने वाली है, ज़ैनुल आबिदीन यतीम होने वाले हैं। हाय हाय बीबियां बेवा होने वाली है। हज़रत उस्ताद ज़मन अलैहिर्रहमा ने लिखा, अल्लाहु अकबर, काफिला सालार चले हैं, काफिला सालार मंजिल को चले हैं सौंप कर, काफिला सालार मंजिल को चले हैं सौंप कर, वारिसे बेवारिसां को कारवाने अहले बैत, और अल्लाह अकबर, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत और बीबियां हैरत इस्तिजाब का मुजस्समा बनकर खड़ी हैं। सैयदा ज़ैनब को कहते हैं, मेरी बहन रोना नहीं, सीना नहीं पीटना, बाल नहीं नोचना, और देखो जब वापस मदीने जाना तो मेरे नाना को मेरा सलाम कह, नाना को मेरा सलाम कहना, और नाना को बताना, नाना जिस हुसैन से आपने उम्मीदें बांधी थी, हुसैन ने आपकी उम्मीदों को पूरा किया। वसीयतें की, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सीने लगाया, उलूम व मारिफ के जो ख़जाने थे सीने से सीने में उंडेले, अपना जानशीन किया, कुछ वसीयतें फरमाई, और उसके बाद अपनी सवारी पे बैठकर जब इमाम मैदान की तरफ जाने लगे
تو اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے کہ فرشتوں کی چیخیں نکل گئی ہوگی۔ کربلا کا میدان اب آخری شہادت کو اپنے سینے میں سمونے کے لیے تیار ہے۔ روحوں کا اجتماع ہے۔ جنت چھوڑ کر بزرگوں کی روحیں میدان کربلا میں آئی ہے۔ گویا کہ جنت کو آج روحوں نے سونا کر دیا ہے۔ اعلان ہوتا ہے، او بہشت کی حوروں، جلدی سے اپنی زلفوں کو میدان کربلا میں بچھا دو تاکہ سیدہ کا لال زمین پر آئے تو اسے تکلیف نہ ہو۔ بابا فرید ملت والدین سیدنا بابا فرید گنج شکر فرماتے ہیں کہ جب 10ویں محرم کی شب تھی تو کسی خاتون نے خواب دیکھا کہ ایک پردہ نشین زمین سے پتھر اٹھاتی ہے، کنکر اٹھاتی ہے، اپنی گود میں رکھتی ہے، کنکر اٹھاتی ہے، اپنی گود میں رکھتی ہے۔ پوچھا بی بی آپ کون ہے، کنکر چن کے گود میں کیوں رکھتی ہے؟ فرمایا میں فاطمہ بنت محمد ہوں اور یہ کربلا کی زمین ہے، صبح جب کربلا میں جنگ ہوگی میرا لال زخمی ہو کر یہیں پہ گرے گا تو میں پہلے سے کنکر ہٹا رہی ہوں تاکہ میرے بچے کو، میرے لال کو یہ کنکر چبھ نہ جائے۔ ہائے ہائے، بہشت میں اعلان ہو رہا ہے، اے حوران بہشت، پانی ٹھنڈے ٹھنڈے مٹکے لے کر کے کھڑی ہو جاؤ، مشک بار زلفوں کو جو ہے وہ کھول دو۔ اللہ اکبر، جنت آراستہ کر دی جائے، فرشتے موجود ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے روضے سے نکل کر مقتل حسین میں تشریف لائے ہیں کہ میں اپنے حسین کا امتحان دیکھ سکوں۔ جس کو کندھوں پہ بٹھا کے بڑا کیا، جس کو زلفیں پکڑا کر بڑا کیا، جس کو زبان کی گھٹی دی، جس کو لعاب چٹا چٹا کر بڑا کیا، جس کی تربیت کی، اب میرا وہ حسین کیسے امتحان دیتا ہے۔ میدان کربلا میں حسینی میلہ لگا ہوا ہے۔ سیدہ فاطمہ امتحان اپنے شہزادے کا دیکھنے کے لیے آئی ہے۔ مولا علی ہے، حیدر کرار، جعفر طیار، گویا کہ کربلا میں حسینی میلہ لگا ہوا ہے۔ ایسے میں اللہ اکبر، سیدہ کا لال پوری سج دھج کر آب و تاب کے ساتھ میدان کربل میں آتا ہے اور میرے امام نے ذوالفقار حیدری کو جب کربلا کی اس میدان کے اندر لہرایا تو ظالموں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد پیچھے کو ہٹنے لگے۔ میرے امام نے ایک خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد میرے امام نے ان کو پھر کہا مجھے پہچانو، میرے نسب کو پہچانو، دیکھو یزید فاسق و فاجر ہے، یعنی کہ آپ نے ساری چیزیں کھول کر کے رکھ دی مگر وہ ظالم نہ مانے۔ بالآخر امام علی مقام نے تلواریں چلانا شروع کی۔ ہزاروں کے لشکر سے نڈھال امام جو صبح سے لے کر دوپہر تک لاشیں اٹھاتے رہے۔ میرے بھائی، جسم کے زخموں کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ میرے امام نے تو دل پر اللہ اکبر ہزاروں زخم برداشت کیے، بیٹوں کا، بھتیجوں کا، بھائیوں کا، اور اب خود کی باری ہے۔ امام لڑتے ہیں، کشتوں کے پشتے لگاتے ہیں، اللہ اکبر، پشتوں کے کشتے لگاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، میرے پیاسے امام کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سیدہ کا لال ان بدلیوں کے گھیراؤ میں آ گیا، اور جیسے ہی گھیراؤ میں آئے، اللہ اللہ، چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوئی۔ مورخین لکھتے ہیں تیر اتنے جسم میں لگے کہ اس کو گنا نہیں جا سکتا تھا۔ ایک ظالم جس کا نام سنان ابن انس تھا، اس ظالم نے ایک نیزے کا وار پیشانی پر کیا۔ وہ پیشانی جس کو رسول اللہ چوما کرتے تھے، اس پیشانی پر نیزہ لگا۔ میرے امام نے نیزے کو کھینچ کر کے پھینکا، لیکن خون کی ایسی پھوار نکلی، اللہ اکبر، امام پر گشی آ گئی، اور گشی آنے کے بعد امام اپنی سواری سے اللہ اکبر نیچے کی طرف آئے۔ جیسے میرے امام اپنی سواری سے نیچے کی طرف آئے، اللہ اللہ، سیدہ کا لال زمین پر آیا، اللہ اللہ، سیدہ کا لال زمین پر آیا۔ فرشتوں کی چیخیں نکل گئی ہوگی، قیامت صغریٰ کا ماحول تھا، عرش دہل گیا ہوگا، کعبے کی دیواریں دہل گئی ہوگی، اور امام نے اپنے آپ کو سجدے میں رکھا، اس لیے کہ نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ امام نے اللہ
اللہ اکبر جلدی سے نماز کی طرف اپنے آپ کو مائل کیا، اور جیسے ہی گردن کو، پیشانی کو آپ نے زمین کی طرف مائل کیا، یعنی سجدے کی حالت میں کیا، عین سجدے کی حالت میں شمر نے انتظار کیے بغیر میرے امام پر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد امام کی گردن کو حالت سجدہ میں تن سے جدا کر دیا گیا۔ شہادت، اللہ اکبر، بن سنور کر لال جوڑا پہنے ہوئے جو ابھی تیار کھڑی تھی، دوڑی، گھونگھٹ اٹھایا اور امام علی مقام سے جا کر کے اللہ اکبر مل گئی۔ اس طرح امام علی مقام علی جدی علیہ السلام نے جام شہادت نوش فرمایا۔ جب میرے امام نے سر کو سجدے میں رکھا، آنکھ میں آنسو تھے اور عرض کر رہے تھے، مولا کیا اب بھی تو مجھ سے راضی ہے؟ میرے مولا اب تو مجھ سے راضی ہے؟ ندا آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ حسین ہم تو تجھ سے راضی ہیں، اب تو بتا کیا تو ہم سے راضی ہے؟ خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے؟ امام نے جام شہادت جیسے ہی نوش کیا، اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون، سیرت مصطفیٰ کا باب شہادت امام حسین پر مکمل ہو گیا۔ امام نے جام شہادت جیسے ہی نوش کیا، علامہ جلال الدین سیوطی خاتم الحفاظ لکھتے ہیں، ادھر آپ کا شہادت کا جام نوش کرنا تھا، اللہ اکبر، ادھر آسمان پر سورج چھپ گیا، سورج کو گرہن لگ گیا، دن میں تارے نظر آنے لگے، دن میں رات کا سما ہو گیا، آسمان سے خون کی برسات ہونے لگی۔ یہ کیفیت ہوئی، اللہ اکبر، ظالم سنگ دلوں کا حال یہ تھا، اللہ اکبر، امام پاک کے جسم سے انہوں نے انگوٹھی لے لی، تلوار لے لی، کپڑے تک نکال لیے، اور اس کے بعد اللہ اکبر، امر سعد ظالم نے کہا، کون ہے جو حسین کے اس وجود پر گھوڑے دوڑائے؟ اللہ اکبر، بی بی زینب پاک نے جیسے ہی دیکھا، شہربانو پاک نے دیکھا امام شہید ہو گئے، چیخیں نکلنے لگی، اللہ اکبر، بیویاں بیوہ ہو گئی، سالار قافلہ بے سہارا چھوڑ کر عالم بالا کی طرف روانہ ہو گیا۔ سید سجاد بستر پر، بیمار بستر پر پڑے ہیں، ایسے عالم کے اندر اللہ اکبر ناپاک آواز گونجتی ہے، کون ہے جو حسین کے لاشے کو کچل دے؟ 10 گھوڑ سوار نکلے اور میرے امام کے جسم سے لباس کو اتار کر کے 10 گھوڑوں نے ایک ساتھ، 10 گھوڑ سواروں نے ایک ساتھ امام عالی مقام کے وجود ناز کو کچلنا شروع کیا۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں ابھی یہ سب کچھ ہو رہا تھا، ایسے میں ظالم خیموں کی طرف بڑھے۔ علامہ سید نعیم الدین نے لکھا، استاد زمن مولانا حسن نے لکھا، قائد اہل سنت علامہ ارشد القادری نے لکھا، اور بھی مورخوں نے لکھا، جب وہ خیمے کی طرف بڑھے، اللہ اکبر، خیمے لوٹ لیے، حتیٰ کہ بیویوں کے زیور بھی لوٹ لیے۔ سیدہ زینب پاک نے فرمایا، خبردار، ناپاکو ہمیں ہاتھ نہ لگانا، ہم زیور خود اتار کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، بیویوں نے زیور اتار کر کے دے دیے۔ جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہ آتے تھے، ان کی چادریں تک چھین لی گئی، اللہ اکبر، خیمے تک جلا دیے گئے، ننھے معصوم کا جھولا تک چھین لیا گیا۔ سیدہ زینب پاک فرماتی ہیں، میرا زین العابدین، میرا علی ابن حسین چمڑے کے بستر پہ تھا، وہ بستر تک نیچے سے کھینچ کر کے لے کر کے گئے۔ جب خیمے جل رہے تھے، حمید بن مسلم کہتا ہے، خیمے جل رہے تھے، بیویاں سب باہر آ گئی، چادریں چھینی گئی ہے، زیورات چھین لیے گئے۔ سیدہ سکینہ کے متعلق لکھا گیا کہ ننھی سی 7 سال کی بچی کے چہرے پہ تماچے مارے گئے، فرمایا میں حسین کی یتیم ہوں، تو سیدہ کے چہرے پہ تماچے مارے گئے، کان کی بالیاں کوئی اور نہ اتار لے، ایسے کھینچی کہ کان کٹ گئے۔ اللہ اکبر، یہ حالت میں حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب آگ میں خیمے جل رہے تھے تو میں نے دیکھا ایک ایسی خاتون جس کا چہرہ چاند کی طرح تھا، وہ آگ پر چلتی تھی،
اور کبھی خیموں کے اندر جاتی کبھی باہر آتی. حالانکہ حمید بن مسلم یزیدی فوج کے ساتھ تھا. اس نے کہا بی بی کیا تجھے اپنی جان سے محبت نہیں ہے؟ تو آگ پر چل کے کبھی اندر جاتی ہے کبھی باہر آتی ہے. اس خاتون نے کہا کیا کروں، میرا بھتیجا، میرے حسین کی آخری نشانی علی زین العابدین علی اوسط بستر پہ بیمار پڑا ہے. جو چل کے نکل سکتے تھے وہ سب تو چل کے نکل گئے، لیکن اس بیمار کو خیمے میں چھوڑ کے کیسے نکلوں، وہ جل جائے گا. کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ زین العابدین بیمار کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر، وہ خاتون میری بہنیں موجود ہیں، میں ان سے کہتا ہوں ایک عورت کا حوصلہ تو دیکھو. اے خاتون جنت کی کنیزو، اے سیدہ زینب کی کنیزو. سیدہ زینب نے ایک سید سجاد کو، بیمار کربلا کو، زین العبا کو صرف اپنے کندھوں پہ نہیں اٹھایا، قیامت تک کے حسینی سیدوں کا نسب گویا کہ اپنے کندھوں پہ اٹھایا، اماموں کی امامت کا بار اپنے کندھوں پہ اٹھایا. آگ پر چلتی باہر لاتی ہے. اللہ اکبر، کیا بیان کیا جائے. اللہ اللہ. پھر دن کیسے گزرا یہ دیکھتے ہوئے کہ لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے، سر سب کے کاٹ لیے گئے، اور سر کاٹنے کے بعد اعلان ہو گیا چلو خوشی کا جشن منائیں، کل صبح کو ہم کربلا سے روانہ ہوں گے. اللہ اکبر. شراب پی جانے لگی، سر کاٹ کے لے کے چلے گئے. ساری لاشیں میدان کربل میں بکھری ہوئی پڑی ہے، کٹے ہوئے کسی کے بازو ہیں، کسی کی لاش کے ٹکڑے ہیں، حتیٰ کہ 6 مہینے کے معصوم کی لاش کے ٹکڑے ہیں. یہ حال ہے، بیویاں بے سہارا بے کسی کے ماحول میں بیٹھی ہوئی ہیں. کیسے گزرا وہ دن نہیں پتا. مگر میرے بھائیوں حیرت ہے اس پر. عصر کا وقت آیا، انہوں نے عصر بھی پڑھی اسی حالت میں. مغرب کا وقت آیا، مغرب بھی پڑھی اسی حالت میں. عشاء کا وقت آیا، عشاء بھی پڑھی اسی حالت میں. ان کی نمازیں نہیں چھوٹی، ان بیویوں کی نمازیں اس حالت میں بھی نہیں چھوٹی. اور جب رات آئی اسی شام کو، شام غریبہ کہتے ہیں، میرے بزرگوں نے مجھے جو بتایا میں آپ کو کیا بتاؤں. جو کربلا ہمیں بتائی گئی ہے وہ تو بیان سے باہر ہے، جو لکھا ہے لکھنے والوں نے وہ بھی بیان سے باہر ہے. بس مختصر کرتے ہوئے اور گفتگو کو اینڈ کرتے ہوئے بیان کروں. اللہ اکبر. جب رات کا سناٹا تھا، فرات کی موجوں کی آواز اٹھتی تھی، درندوں کے چنگاڑنے کی آواز. ہائے ہائے، جن پہ نماز میں درود پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جن پہ درود پڑھا جاتا ہے نماز میں، آج وہ آسمان کے نیچے، کھلے آسمان کے نیچے بن چادروں کے بے سر و سامانی کے عالم میں تھی. بچے بے ہوش ہو رہے تھے. یہ کیفیت تھی. پتہ نہیں وہ رات کیسے گزری، بڑی طویل داستان ہے. میں اس سے اب صرف نظر کرتے ہوئے رات جیسے گزری، صبح آئی تو صبح کے وقت یہ ہوا کہ سب کے ہاتھ کس دیے گئے، نرم نازک ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی، ہاتھوں کو رسیوں سے باندھ دیے. امام زین العابدین کے گلے میں تونک ڈال دیا. پیر نصیر الدین نصیر نے کہا نصیر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں، تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو. علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی. کیا بیمار اب چوتھا دن نکلا، گلے میں توک، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کٹی ہوئی لاش اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بٹھا دیا گیا. اور بٹھانے کے بعد اللہ اکبر، جب قافلہ نکلنے لگا، ابن زیاد کے حکم پر ابن سعد اور شمر نے جو اس کے مقتول تھے ان کا جنازہ پڑھا، اور امام حسین اور ان کی لاشیں ایسی ہی رہی، بکھری پڑی رہی. اور وہ نکل کر کے دفن کر کے نکل کے چلے گئے. انہیں کوئی دفن کرنے، وارث رسول کو کوئی دفن کرنے والا نہ، محبوب خدا کے محبوب کو کوئی کفن دینے والا نہ تھا.
دین کی حفاظت کا صلہ یہ ہے، اللہ رب العزت کے دین کی حفاظت کا صلہ یہ۔ لوگ سمجھتے تھے مٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ اکبر، جو اللہ سے محبت کرتا ہے سچے دل سے، خدا کی راہ میں لٹتا ہے لٹاتا ہے، کیا شان ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب نے کہا ظالموں ہماری کچھ نہیں سنتے، اتنا تو اخیر میں ہمیں لاشوں کے قریب سے لے چلو تاکہ چلتے چلتے کٹی ہوئی لاشوں کو تو دیکھ لیں۔ سیدہ زینب جب کٹی ہوئی لاشوں پر آئی، ہاتھ میں ہتھکڑیاں تھی اور بیبیاں تین لوگ ایک اونٹ پہ باندھ کر ڈالے گئے تھے، بچوں کے ساتھ بڑوں کو، بڑوں کے ساتھ بچوں۔ ظالموں نے یہ اس لیے کیا تھا تاکہ بچے اگر جھکیں تو بڑوں کو تکلیف، بڑے اٹھے تو بچوں کو تکلیف۔ سیدہ زینب پاک جب کٹی پٹی لاشوں پر آئی تو مدینے کی طرف رخ کیا اور ندا کی واہ محمدہ، واہ محمدہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، آپ پر درود و سلام ہو۔ آپ بھی ذرا مدینے سے کربلا آئے نا اور اپنے نواسے کا یہ منظر دیکھے نا، جس حسین کو آپ چومتے تھے، چوستے تھے، کندھوں پہ بٹھاتے تھے، جس کے لیے سجدے طویل کر دیتے تھے، آج اس کی لاش اس ریگزار پہ کٹی پٹی پڑی ہوئی، بکھری ہوئی ہے۔ آج اس کو کوئی کفن دینے والا نہیں، آج اس پر کوئی نماز پڑھنے والا نہیں۔ یا رسول اللہ اپنے حسین کی خبر لیجئے، یا رسول اللہ اپنی بیٹیوں کی خبر لیجئے۔ مورخ لکھتا ہے سیدہ زینب نے جب یہ بات کہی، دوست و دشمن کوئی نہ تھا جو سیدہ کی بات سن کے رو نہ پڑا ہو۔ جب یہ قافلہ چلا کوفہ کی طرف، بس آخری بات کے طور پر یہ بات پڑھ رہا ہوں، کربلا سے قافلہ چلا، چلنے کے بعد جیسے ہی کوفہ کے قریب پہنچا، رات کا وقت تھا، وہ لوگ خیمہ لگا کر کے اپنے خیموں میں سو رہے تھے، کھلے میدان میں اہل بیت کا قافلہ پڑا ہوا تھا۔ سیدہ زینب پاک، سکینہ پاک ایک ساتھ بندھی ہوئی تھی، پھپھی بتیجی کو تسلی دے رہی تھی۔ سکینہ پوچھتی تھی پھپھی اماں کیا یہ رسیوں کے جو ہاتھ سے رسیاں بندھی ہے اب یہ کبھی نہیں کھلے گی؟ اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی۔ ایسے میں اچانک کوئی آنے والا آیا اندھیرے میں اور آ کر کے سلام کیا اور سلام کر کے کہا، اس کو علامہ ارشد القادری علیہ السلام نے لکھا ہے دوسرے الفاظ میں، میں اپنے دوسرے الفاظ میں اس کو دوسری کتابوں کا بھی مضمون ملا کر کے بیان کر رہا ہوں کہ ایک اچانک سلام کی آواز آتی ہے، آل رسول کو سلام ہو۔ بی بی سیدہ زینب پاک جواب دیتی ہے، تمہیں کیسے پتا کہ یہ آل رسول کا قافلہ ہے؟ تو آنے والی خاتون کہتی ہے، بی بی میں تو آپ کو نہیں جانتی، لیکن میں سیدہ فاطمہ کی کنیز رہ چکی ہوں اور میں نے فاطمۃ الزہرا کے گھر میں خدمت انجام دی ہے۔ جب سیدہ دنیا سے رخصت ہونے لگی یا میں مدینے سے رخصت ہونے لگی تو اس وقت سیدہ نے کہا تھا کہ سن 60 ہجری کے بعد فلاں فلاں مقام پر ایک قافلہ آ کے رکے گا، اگر تو میری خدمت کرنا چاہتی ہے تو اس قافلے کی خدمت کرنا، کیونکہ اس قافلے میں جو قیدی ہوں گے اس قافلے میں جو قیدی ہوں گے وہ اللہ کے بڑے مقبول بندے ہوں، اللہ کے خاص بندے ہوں، اور وہ جس کے لیے جو دعا کر دیں گے وہ دعا مقبول ہو۔ بی بی آپ کون ہیں میں نہیں جانتی، لیکن سن 60 ہجری جیسے ہی گزر گئی، روز رات کو آتی ہوں، کھانا لے کر کھڑی رہتی ہوں، مگر قافلہ نہیں آتا تھا۔ آج یہ قافلہ آیا ہے اتنے دنوں کے بعد۔ میں نہیں جانتی تم کون لوگ، اتنا جانتی ہوں آل رسول و خاص لوگوں، یہ کھانا لو۔
सैयदा का नाम आया, सब रो पड़े, सबकी आंखों में आंसू आ गए। सैयदा ज़ैनब पाक बड़ी हौसले वाली खातून थी, अपने आप पे कंट्रोल किया। फरमाया अच्छा, फातिमा ने कहा था दुआ, क्या दुआ करें, दुआ क्या चाहती हो? उस बूढ़ी औरत ने कहा बीबी, जब मैं सैयदा की खिदमत करती थी, सैयदा की गोद में एक बेटी थी और वो सूरत में बिल्कुल सैयदा की हम शबी थी, उसका नाम ज़ैनब था। अल्लाह के दिए से मेरे पास सब है, बस एक तमन्ना है। बीबी ज़हरा को देखे, निस्फ सदी से ज्यादा बीत गई, अब मैं एक मर्तबा ज़हरा की उस निशानी को देखना चाहती हूं, ज़ैनब को मिल लूं, मरने से बुढ़ी हो गई हूं, मरने से पहले ज़ैनब को मिल लूं। और एक शहजादा था जिसको मैंने अपनी गोद में खिलाया था, बड़ा खूबसूरत था वो शहजादा, उसका नाम हुसैन था। एक बार हुसैन को देख लो, ये खा लो और दुआ कर दो, एक बार मेरा हुसैन मुझे दिख जाए और एक बार शहजादी ज़ैनब जो सानिए ज़हरा थी उसकी ज़ियारत हो जाए, बस मेरी मुराद पूरी हो जाएगी। तब सैयदा ज़ैनब ने कहा हमारी दुआ से पहले तेरी मुराद पूरी हो गई। ये जो तू हाथों में जंजीर और पैरों में पेड़ियां देख रही है ना, ये कोई और नहीं है, जिस सानिए ज़हरा ज़ैनब को देखना चाहती वही ज़ैनब है। और वो जो कटा हुआ सर नेज़े पे गड़ा हुआ है वही हुसैन का सर। उसने चीख मारी और चीख मारकर गिर पड़ी, और जब गिर पड़ी तो करबला के शहीदों में एक शहीद का इजाफा और हो गया। आगे क्या हुआ अब वक्त में गुंजाइश नहीं, टाइम हमारा ख़त्म हो गया। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह आप सबके आंसुओं को कबूल कर। ए करबला वालों, आपकी बारगाह में पेश करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। ए शहजादा इमाम हुसैन, ए शहजादा कासिम, ए शहजादा अली अकबर, मेरे शहजादे, मेरे सरकार, मेरे मुर्शिद अली असगर, ये चंद आंसुओं की खैरात है, ये दिखावे के लिए नहीं, अल्लाह नियतों को जानता है। ये कोई रिया नहीं है, कोई तकल्लुफ के साथ नहीं है, ये सब बेतकल्लुफ आपके गुलाम रो रहे हैं, ये आपकी कनीज़ें रो रही है। हम कुछ नहीं पेश कर सकते, ये चंद आंसुओं की सौगात कबूल कर लें। आप हमारी तरफ तवज्जो कर दें, करबला से, नजफ से, मदीने मुनव्वरा से, और बस जब क़यामत में हो तो आप अपने दामन में ले लेना, ये कह कर के ये हमारे गुलाम हैं, हमारी कनीज़ें हैं। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको नबी और आले नबी का कुर्ब नसीब करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन महफिलों को क़यामत तक हिफाजत के साथ कायम व दायम रखे, इन महफिलों की रौनकों को कायम रखे। उठे नहीं, बैठे, अभी दुआ हो। इन महफिलों की रौनकों को कायम रखे, इन महफिलों की बरकतों को कायम रखें, महफिल सजाने वालों के हौसलों को कायम रखें। खूब जिक्र अहले बैत कीजिए, अज़मत सहाबा के साथ पैगाम दीजिए, करबला के पैगाम को समझिए। करबला का पैगाम है नशा नहीं करना, करबला का पैगाम है नमाजों की पाबंदी करना, करबला का पैगाम है घर वालों के साथ अच्छा सुलूक करना, करबला का पैगाम है दीन की हिफाजत के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देना। सुन्नी दावत इस्लामी आपके अपने शहर में माशाअल्लाह तकरीबन 28-29 साल से काम कर रही है। सुन्नी दावत इस्लामी से जुड़िए, सुन्नी दावत इस्लामी के करीब आइए, सुन्नी दावत इस्लामी को मजबूत कीजिए, इस तहरीक को किस ब्रांचेस अपने इलाकों में, अपने मोहल्लों में कायम कीजिए और सुन्नी दावत इस्लामी को इस्तेहकाम बख्शिए। इंशाअल्लाह कल सुबह 9 बजे 2 रोज के लिए काफिला जा रहा है। आपसे मेरी गुजारिश है, खुराफात में वक्त लगाने की बजाय हमारे मुबल्लिगीन से आप मिलिए और 2 रोज करबला वालों के नाम पर आप काफिले में सफर कीजिए, दीन सीखिए। अल्लाह ताला दीन की तौफीक दे। और बस मेरी आखिरी गुजारिश ये है, मेरे नौजवानों, अली अकबर ने शहादत का जाम नोश किया, अली असगर ने शहादत का जाम नोश किया, करबला वालों ने, इमाम हुसैन ने शहादत का जाम नोश किया। मेरे भाई
بھائیوں دین پر عمل کرو، نماز کی پابندی کرو، چہروں پہ داڑیاں سجاؤ، راتوں کو آوارگی مت کرو، عیاشی مت کرو، گناہ مت کرو، جرائم مت کرو، برائیاں مت کرو، کسی کے لیے برا سوچو مت، کسی کے لیے برا کرو مت۔ اللہ تعالی ہمیں کربلا والوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے بیانات میں جو باتیں اچھی تھی وہ اللہ کی جانب سے تھی، اگر کوئی مجھ سے غلطی ہوئی میرے نفس کی شرارت ہے جس پہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک بار سورۃ الفاتحہ 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھیں اور پھر انشاءاللہ اس سال کی اختتامی دعا کریں۔ دعا میں شریک ہوئے بغیر نہ جائیں، دعا میں شریک ہوں۔ ہر دن وقت کی قلت کی وجہ سے ہم مختصر دعا کرتے ہیں، انشاءاللہ آج ہم دعا خاص طور پہ کریں گے کیونکہ یہ اختتامی محفل ہے۔ انشاءاللہ جو واقعات رہ گئے ہیں ابھی بعد میں کسی بھی جگہ پر جو ہے وہ بیانات ہوں گے، ممبئی میں ہے، گلبرگہ شریف میں ہے اور احمد آباد میں ہے، جو پروگرامات ہیں انشاءاللہ میں بعد میں کربلا کے جتنے واقعات ہو سکتے ہیں وہ بیان کروں گا۔ حالانکہ مالیگاؤں والے کہتے ہیں کہ کربلا کے بعد کے واقعات بھی شہر میں بیان کر دیں، لیکن اب چونکہ تبلیغی دوروں کی مصروفیات ہے، لوگوں کی ضد بھی ہوتی ہے تو دوسروں کا بھی خیال کرنا ہے، اس لیے انشاءاللہ تبارک و تعالی میں جو بقیہ باتیں ہیں وہ دوسرے پروگرامات میں پیش کروں گا۔ آپ سننا چاہتے ہیں تو انٹرنیٹ کے ذریعے سے سن لیں۔ پہلے ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھ لیں اور سب شہیدان کربلا، اسیران کربلا، خلفائے راشدین، جملہ انبیاء، اولیاء، صحابہ، ہمارے شہر کے تمام اولیاء اور کل امت محمدیہ کو ایصال ثواب کی نیت سے پڑھیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ حمدا کثیرا کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، الحمد للہ حمدا کثیرا کثیرا، الحمد للہ حمدا کثیرا کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، الحمد للہ قبل کل شیء، الحمد للہ بعد کل شیء، الحمد للہ مع کل شیء، الحمد للہ کما حمدہ الانبیاء والمرسلون والملائکۃ المقربون وعباد اللہ الصالحون۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وآل محمد صلاة تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات 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 وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه، أستغفر الله ربي إن ربي لغفور رحيم، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ اللهم يا ربنا 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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من الشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر وسوء المنقلب۔ اللهم إنا نعوذ بك من البلاء والوباء وسوء القضاء ونعوذ بك من شماتة الأعداء ونعوذ بك من البرص والجذام ونعوذ بك من
الهرام ونعوذ بك من أرذل العمر ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وتولنا فيمن توليت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. سبحانك رب البيت سبحانك رب البيت سبحانك رب البيت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكفرة واليهود والنصارى والمشركين. اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم دمر ديارهم اللهم خرب بلادهم. اللهم ارحم امة محمد صلى الله عليه وآله وسلم رحمة عامة. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم مغفرة عامة. اللهم أهلك يهود باليهود اللهم أهلك النصارى بالنصارى اللهم أهلك هنود بالهنود. اللهم يسر علينا زيارة حرمك وحرم نبيك كرة بعد كرة مرة بعد مرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك واجعل موتنا في بلد رسولك واجعل موتنا في بلد رسولك. إلهي بحرمة الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده صلى الله عليه وآله وسلم وبنيه نجي من كل غم الذي أنا فيه نجي من كل غم الذي أنا فيه نجي من كل غم الذي أنا فيه. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين. ارحمنا يا أرحم الراحمين يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم. يا رب محمد مصطفى يا رب محمد مصطفى يا رب محمد مصطفى. یا اللہ یہ 10 روزہ ذکر تاجدار کربلا کی محفل کو قبول فرما لے. یا اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ اے ستار و غفار اے جواد و کریم یا اکرم الاکرمین یا رحمان و رحیم. میرے اللہ تیرے محبوب سید المعصومین کا واسطہ یا اللہ تیرے حبیب سید المعصومین کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے. ہم گناہوں میں لت پت ہیں سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک ہمارے جسم کا ایک ایک بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے. مولا 10ویں محرم کو ہم کربلا نہیں جا سکتے لیکن ذکر تاجدار کربلا بڑے خلوص کے ساتھ یہ لوگ کرتے ہیں. مولا یا اللہ نیک بندوں کے ذکر کے وقت تیری رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. مولا یہ تو نیکوں کی جان ہے. مولا یا اللہ یہ تو وہ لوگ ہیں تیرے محبوب کے خاص لوگ جن کا ذکر ہم نے کیا. مولا کربلا والوں کا صدقہ پنجتن پاک کا صدقہ ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دے. تیرے کروڑا کروڑ احسان ہے. مولا یہاں سے اٹھنے سے پہلے پہلے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے. ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے. ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے. ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی مغفرت
मगफिरत फरमा दे। या अल्लाह मेरे आका अलैहिस्सलाम का कोई भी उम्मती पूरी दुनिया में जो तकलीफ में है, छोटा हो बड़ा हो, बच्चा हो मर्द हो औरत हो, मेरे आका का कोई उम्मती परेशान है, अल्लाह सबकी परेशानियां दूर कर दे। मेरे आका के हर उम्मती की परेशानी दूर कर दे, सबकी तकलीफों को दूर कर दे, सबकी बलाओं को दूर कर दे, सबकी मुश्किलों को आसान कर दे। या अल्लाह जो औलाद के लिए तरसते हैं मौला, मासूम अली असगर की शहादत का वास्ता, ए अल्लाह बे औलादों की गोद भर दे मौला, बे औलादों की गोद भर दे मौला। या अल्लाह पूरी दुनिया से लोगों ने दुआओं के लिए कहा है मौला, मौला करम कर दे मौला, बे औलादों को नेक औलाद अता कर दे। या अल्लाह जो बेटे बेटे चाहते उन्हें बेटे अता कर दे, जो बेटियां चाहते उन्हें बेटियां अता कर दे। या अल्लाह जिनके बेटा बेटियों को रिश्ते नहीं है, ए अल्लाह उनके लिए अच्छे रिश्ते अता कर दे। सैयदा सकीना का वास्ता, मौला अली अकबर का वास्ता, पंजतन पाक का वास्ता, हर बे रिश्ते को अच्छा रिश्ता अता कर दे। कौम की हर बेटी को खुशगवार इज़्दिवाजी जिंदगी अता कर दे। या अल्लाह जो बीमार है, मेरे बीमार करबला सैयद सज्जाद के सदक़े में हर बीमार को शिफा दे दे, हर बीमार को शिफा दे दे। बिलखुसूस या अल्लाह मेरे वालिदैन को शिफाए कामिला व आजिला अता कर दे। मौला सैयद सज्जाद के सदक़े में मौला हर बीमारों को शिफा दे दे। या अल्लाह हर बीमार को शिफा दे दे। हम सबको बड़ी बड़ी बीमारी से बचा ले, खबीस बीमारी से बचा ले, मोहलिक बीमारी से बचा ले, मोज़ी बीमारी से बचा ले। मौला हासिदीन के हसद से बचा, जालिमों के जुल्म से बचा, बदनजरों की बुरी नजर से बचा, सहर जादू से बचा। या अल्लाह हमारे साथ जो मक्र करना चाहे मौला, उसके मक्र के जाल में उसी को फंसा दे मौला। या अल्लाह हर मक्कार के मक्र को उसी पे पलट दे मौला, सहर जादू करने वालों की बलाओं को उन्हीं पे पलट दे मौला। या अल्लाह करबला के सदके हर बला से निजात अता कर। या अल्लाह करबला के सदके हर बला से निजात अता कर। या अल्लाह दुश्मनों को भी दोस्त कर दे, दोस्तों को गाजी अब्बास की वफा के सदके में वफा अता फरमा दे। हमारे सीनों को बेकीना कर दे, हमारे सीनों से कीने निकाल दे, हमारे सीनों से बुग़्ज़ निकाल दे, हमारे सीनों से हसद निकाल दे, हमारे दिलों को चमका दे मौला। मौला नबी और आले नबी की मोहब्बत का नूर हमारे सीनों में अता कर दे, गुनाहों से नफरत अता कर दे, गुनाहों से घिन अता कर दे। मौला ऐसा करम कर दे, गुनाह करना भी चाहे तो गुनाह न कर सके मौला, हम सबको नमाजी बना दे। इमाम आली मकाम के आखिरी सजदे का वास्ता मौला, हम सबको नमाजी बना दे मौला, नमाजों की तड़प अता कर दे मौला। मौला अजान हो तो ऐसी बेचैनी अता कर मौला, जब तक नमाज न पढ़े दिलों को चैन न मिले। मौला मेरे कौम के जवान बदकारी में मुब्तला है, नशे में मुब्तला है। या अल्लाह मेरी कौम के जवानों को अली अकबर की जवानी का तकद्दुस अता फरमा, हमारी कौम के जवानों को अली अकबर की जवानी का तकद्दुस अता फरमा, हसनैन करीमैन की जवानी का तकद्दुस अता फरमा, सिद्दीक व अली की जवानी का तकद्दुस अता फरमा। या अल्लाह हमारे बच्चों को या अल्लाह इल्म नाफे की दौलत अता फरमा। मेरे अल्लाह कौम की बेटियों की आबरू की हिफाजत फरमा, उन्हें पर्दा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो रोजी के लिए दर दर भटकते हैं मौला, करबला वालों के सदके मौला सबको अच्छी रोजी अता कर दे, रोजी रोजगार में बरकत अता कर दे, सबको हलाल तैयब माले कसीर अता फरमा दे। या अल्लाह कभी किसी का मोहताज न फरमा मौला, कभी किसी का मोहताज न फरमा। ए अल्लाह हम सबको बार बार तेरे और तेरे महबूब के दर की हाजिरी अता फरमा। या अल्लाह ये जितने हाजिरीन दुआ में शामिल है जो किसी मजबूरी के तहत शामिल ना हो सके, सबको जल्दी से जल्दी करबला शरीफ दिखा दे, बगदाद शरीफ दिखा दे, नजफ अशरफ दिखा दे। ए अल्लाह करम फरमा दे, हमको उन लोगों से करीब कर दे मौला। या अल्लाह पर्दे उठा दे, उनके गुंबद भी दिखा दे और उन्हें भी दिखा दे, उनके मज़ारात भी दिखा दे और उन्हें भी दिखा दे। या अल्लाह तेरे महबूब के इन खास लोगों का हमें खास बना दे, तेरे महबूब के इन मकबूल लोगों का हमें मकबूल बना दे। या अल्लाह अपने खास बंदों में हमें शामिल कर ले, अपने मकबूल बंदों में हमें शामिल कर ले। या अल्लाह हम पे करम कर दे मौला, हर आजमाइश से बचा, हर इम्तिहान में से बचा मौला। किसी गम पे न रुला, गमे हुसैन के सिवा और हुसैन के नाना के गम के सिवा किसी पे न रुला मौला। नबी और आले नबी के गम के सिवा हर गम से निजात, नबी और आले नबी के गम के सिवा हर गम से निजात अता कर। नबी और आले नबी के गम के सिवा हर गम से निजात अता।
خون کے قطرے قطرے میں نبی اور آل نبی کا عشق دے دے، صحابہ کے احترام کے ساتھ، عظمت اصحاب کے ساتھ ہمارے خون کے قطرے قطرے میں نبی اور آل نبی کی محبت دے دے، ایسا گما دے ان کی بلا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ، ہماری نسل میں کوئی گستاخ رسول پیدا نہ کر یا اللہ، ہماری نسل میں کوئی گستاخ رسول پیدا نہ کر، ہماری نسل میں عاشقان رسول پیدا فرما، وفاداران اہل بیت پیدا فرما یا اللہ۔ یہ محفل جو سجائی کمزور لوگوں نے سجا، ہم رہے نہ رہے یہ محفل آباد رہے، ہم رہے نہ رہے ذکر اہل بیت ہوتا رہے، ہم رہے نہ رہے اہل بیت کی ٹنکی بجتے رہے۔ مولا اس حقیر سی خدمت کو، نوکری کو قبول کر لے مولا، جہاں رہے پنجتن کے سائے میں رہے، جہاں رہے پنجتن کے دامن میں رہے یا اللہ، ہمیں ہماری نسلوں کو ان کی سچی غلامی عطا کر یا اللہ، جن کے خود کے مکانات نہیں اللہ انہیں خود کے مکانات عطا کر مولا۔ پوری دنیا سے لوگ کئی دن سے میسج فون کرنے اللہ، کسی کی کچھ تمنا، کسی کی کچھ تمنا، کسی کی کچھ تمنا، مولا ان کے نام بھی تو جانتا، ان کے کام بھی تو جانتا مولا، تو جانتا ہے میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، مگر نسبت رسول کی وجہ سے لوگ دعاؤں کی گزارش کرتے ہیں یا اللہ، جس نے جس مقصد کے لیے کہا، کسی نے رشتے کے لیے کہا، کسی نے اولاد کے لیے کہا، کسی نے مقدمات کے لیے کہا، کسی نے کس لیے، جس نے جس مقصد کے لیے اللہ دعا کے لیے کہا مولا، میں سب کی مرادیں تیری بارگاہ میں رکھتا ہوں، پنجتن کا صدقہ مولا سب کی مراد پوری کر دے، سب کی آرزویں پوری کر دے یا اللہ۔ ہمارے جو علماء، جو ہمارے عوام بھائی جیلوں میں ہیں یا اللہ، پنجتن کے صدقے انہیں جیلوں سے رہائی عطا کر دے، ہمارے علماء کو، مشائخ کو جیلوں سے رہائی عطا کر دے، پوری دنیا میں جتنے سادات علماء مشائخ ہیں اللہ سب کو صحت دے، سلامتی دے، دراز عمر بالخیر دے، بالخصوص ہمارے امیر، ہمارے قائد قبلہ امیر سنی دعوت کو، رفقائے دعوت کو یا اللہ، اور مالیگاؤں کے میرے جتنے ساتھی کارکنان، مجلس شورا کے ارکان، ہمارے جتنے علماء ہیں اللہ، ان سب کو صحت، سلامتی، عمر نو عطا فرما یا اللہ۔ محفلوں کو سجانے کے لیے شہر کی جتنی کمیٹیوں نے، بھائیوں نے حصہ لیا، اور جتنی بہنیں بھائی دور نزدیک سے آئے جو انٹرنیٹ پہ سن رہے ہیں یا اللہ، سب کی جھولی میں کربلا والوں کا صدقہ ڈال دے، سب کو مانگنے سے سوا عطا کر دے، سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ، تو نہ دے گا تو کون دے گا؟ اللہ تو نہ عطا کرے گا تو کون عطا کرے گا؟ مولا خالی ہاتھ پھیلانا ہم فقیروں کا کام تھا، اے میرے بادشاہوں کے بادشاہ، اے میرے شہنشاہوں کے شہنشاہ، اے میرے آقاؤں کے آقا، اے رب الارباب، اے محمد الرسول اللہ کے رب، اے سچے خدا، ہمارے دامنوں کو مولا حسین کے صدقے گوہر مراد سے بھر دے یا اللہ۔ جس کی جو تمنا ہے سب کی تمنا پوری کر دے، آرزویں پوری کر دے مولا۔ دین کا کام آخری دم تک لیتا رہے، پوری دنیا میں دین متین کی خدمت کی سعادت عطا فرما۔ سنی دعوت اسلامی کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما، اس تحریک کو پوری دنیا میں عام و تام فرما یا اللہ۔ کرم کر دے میرے اللہ، ہمیں مانگنا نہیں آتا مولا، تجھے عطا کرنا آتا ہے۔ اے اللہ، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے جملوں کی لاج رکھ لے، سب کی بگڑی بنا دے، سب کی بگڑی بنا دے، سب کی بگڑی بنا دے یا اللہ۔ جو ہمارے کام رکے ہوئے ہیں ان سارے رکے ہوئے کاموں کو آسان فرما دے، کاموں کی رکاوٹوں کو دور فرما دے مولا۔ کرم فرما میرے اللہ، وہ دے دے دنیا بھی بھلی کر دے، آخرت بھی بھلی کر دے یا اللہ۔ آئندہ سال ہمیں پھر خوب شان و شوکت کے ساتھ ذکر تاجدار کربلا کی سعادت نصیب فرما مولا۔ ہمیں پھر عمر دے اس لیے کہ ہم اہل بیت کی غلامی کریں الہی، بحق کے بنی فاطمہ کے بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ یا امام، میرے امام، میرے امام حسین، میرے آقا، میرے ماوا، میرے مولا سرکار روحانی طور پہ ہم سب کی طرف متوجہ ہو جائیں، سرکار خاص نگاہ کرم فرمائے۔ یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا۔ گل رخا شہزاد گلگو قبا، امداد کن، امداد کن، امداد کن، از بند غم آزاد کن، در دین دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر
الصغير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه صلاة وسلاما عليك يا جد الحسن والحسين وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله